پہلا سوال جو میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ سوال یہ ہے کہ بالعموم آپ کی جو آراء سامنے آتی ہیں تو لوگ کہیں نہ کہیں اس کو اٹیچ کرتے ہیں سر سید احمد خان کے اصول تفسیر کے ساتھ۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ سے ان کے دو بہت نمایاں اصول تفسیر جنہوں نے اپنی کتاب میں بیان بھی کیے، کم و بیش 16 صفحے کی ان کی 16 پاروں پر مشتمل ان کی تفسیر شائع بھی ہوئی، ان پر آپ کے نقطہ نظر کو جانوں اور یہ سمجھوں کہ آپ کا زاویہ نظر اس بارے میں کیا ہے۔ سر سید احمد خان بہت وضاحت سے بات لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے میں کہیں پر عقل اور نقل میں اختلاف ہو رہا ہے تو عقل کو ترجیح دی جائے گی، اور دنیا کا ہر عمل تعلیل اور تسبیب علت و سبب کے قانون کے تحت چل رہا ہے، لہٰذا جہاں کہیں اس کی خلاف ورزی نظر آئے گی ہم اس کی تعویل کریں گے، اس کے نتیجے میں جنت جہنم کا تصور ہو، فرشتوں کا تصور ہو، معجزات کا تصور ہو، انہوں نے اس کی توجیہ کی، تعویل کی۔ آپ کا اس بارے میں کیا نقطہ نظر ہے؟ میں اس پورے نقطہ نظر کو آخری درجے کی غلطی سمجھتا ہوں۔ میرے نزدیک یہاں عقل کا لفظ ہی غلط استعمال کیا گیا ہے۔ ہم مشاہدات کے اسیر ہو جاتے ہیں، یعنی ایک چیز ہم روزمرہ دیکھتے ہیں، عام حالات میں ہمارے تجربے میں آتی ہے، اس کے بارے میں یہ خیال کر لینا کہ یہ کوئی حتمی ظہور ہے جو ہو گیا ہے، یہ غلطی ہے جس میں بعض اوقات لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یعنی انسانوں کا مشاہدہ آج سے 200 سال پہلے کیا یہی تھا؟ اگر کوئی شخص اس وقت یہ بیان کرتا کہ ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہوں گے اور ساری دنیا ہماری بات سن رہی ہوگی، بلکہ اگر آسمان کے اوپر بھی کوئی سیاروں میں بیٹھی ہوئی مخلوق ہو تو وہ بھی سن لے گی، سن سکتی ہے، اس کو کوئی باور نہ کرتا۔ تو یہ چیز مشاہدے کے تو خلاف تھی، لیکن کیا یہ عقل کے بھی خلاف تھی؟ عقل کا مطلب کیا ہے؟ عقل کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو شواہد دستیاب ہیں آپ ان سے استنباط کر کے کسی چیز کو سمجھیں۔ اسی طرح عقل جب کچھ مقدمات یا کچھ محکمات کا تعین کر لیتی ہے تو اس کے لازمی نتائج خواہ وہ مشاہدے میں آ رہے ہوں یا نہ آ رہے ہوں وہ عقلی استنباط ہی سمجھے جاتے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ آپ کی موجودہ سائنسی دنیا ہے جس میں عقیدے کی حد تک نظریہ ارتقاء کو مان لیا جا گیا ہے، بلکہ صرف حیاتیاتی میں نہیں اور بھی بہت سی چیزوں پر، تاریخ کے عمل پر، افکار کے ارتقاء پر، بہت سے سیاسی معاملات کی تجریج پر بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ تو اس درجے میں ہے، لیکن یہ جن مظاہر یا جن شواہد پر مبنی ہے ان میں سے ایک چیز بھی نہیں ہے کہ جس کو دکھایا جا سکتا ہو۔ یعنی ماضی کی ایک داستان ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ کچھ شواہد دیکھتے ہیں، کچھ آثار دیکھتے ہیں، ان سے استنباط کرتے ہیں، اور استنباط غلط بھی ہو سکتا ہے، استنباط صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن عقلی عمل تو یہی استنباطی عمل ہے۔ عقلی استدلال اصلاً استنباطی استدلال ہوتا ہے۔ اگر مجھے آپ سورج دکھا دیں گے تو اس کے لیے تو کسی عقلی استدلال کی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے میرے نزدیک یہاں عقل کا لفظ ہی غلط استعمال کیا گیا ہے۔ جب آپ ایک بنیادی مقدمے کو قبول کر لیتے ہیں اور عقلی طور پر قبول کرتے ہیں، یعنی یہ ایک بنیادی مقدمہ ہے نا کہ اس کائنات کا خالق ہے۔ اب جب میں مان لیتا ہوں کہ کائنات کا خالق ہے اور اس کی کچھ صفات ہے تو اس کے بعد اس کے کچھ تقاضے ہوں گے جو پھر عقلی طور پر ماننے ناگزیر ہو جاتے ہیں۔ یعنی کسی اصل کو مان کر اس کے فروع کا عقل استنباط کرتی ہے، کچھ فروع کا مشاہدہ کر کے اس سے کسی اصل کا استخراج کرتی ہے۔ تو یہاں عقل کا لفظ ہی غلط استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ بات کہ یہ کارخانہ علت و معلول کا کارخانہ ہے، یہ مشاہدے کی چیز، لیکن یہ علت و معلول کا کارخانہ کیا خدا کو پابند کر کے بیٹھ گیا ہے؟ کائنات کے خالق کو پابند کر کے بیٹھ گیا ہے؟ یہ تو اس کا بنایا ہوا قانون ہے۔ یعنی ہم انسان ہیں، ہم نے بہت سی ایجادات کی ہیں، وہ ایجادات کسی قاعدے کسی قانون پر ہوتی ہیں۔ جہاز بھی اڑتا ہے تو کچھ قواعد ضوابط ہیں، کچھ آلات کے خاص طریقے سے کام کرنے ہی سے اڑتا ہے، لیکن کیا ہمارے فکر پر، ہماری قوت ایجاد پر، ہماری ندرت عمل پر بھی اس سے کوئی پابندی لگ گئی ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پستی میں قیاس کرنا ہے۔
میں اس چیز کو بھی بالکل درستی سمجھتا ہوں. علت و معلول کا یہ کارخانہ اس لیے چل رہا ہے کہ اس پر اعتماد ہی سے ہم انسان بہت سے کام کرتے ہیں. اسی پر اعتماد ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ سائنس کا علم پیدا ہوا ہے، جس کی بنیاد پر ہم یہاں سے اٹھتے ہیں اور آسمان کی وسعتوں میں پرواز کرنے کا حوصلہ کرتے ہیں. یہ سب چیزیں اسی وجہ سے. اگر یہ علت و معلول کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے نہ رکھا ہوتا تو پھر تو کسی چیز کے اوپر اعتماد کرنا ہی ممکن نہیں تھا. ہم بالکل سکڑ سمٹ کر بیٹھ جاتے. لیکن یہ علت و معلول کا کارخانہ جس کا بنایا ہوا ہے، کیا وہ بھی اس کا پابند ہو گیا ہے؟ تو یہاں مشاہدے کو عقل سمجھ لیا گیا ہے، علت و معلول کے عمومی عمل کو انسانی زندگی سے اٹھا کر اس کا اطلاق خدا پر بھی کر دیا گیا ہے. میں ان چیزوں کو آخری درجے میں غلط سمجھتا ہوں. ٹھیک، ہم سب کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس فرق کو تو واضح کیا، لیکن اگر کہیں پر ہمیں اس تصور کو مانتے ہوئے جو سر سید احمد خان کا ہے، قرآن مجید میں کوئی ایسی بات نظر آتی ہے جو ان کے نقطہ نظر سے میل نہیں کھا رہی، تب تو یہ مجبوری بن جاتی ہے کہ جو قرآن کہہ رہے ہیں اس کو مانیں. لیکن انہوں نے ان کی بھی بعض چیزوں کی تعویل کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثلا میرے سامنے یہ جنات اور شیاطین کے بارے میں ان کے تصورات میں تفسیر کا ایک اقتباس ہے. وہی فرماتے ہیں کہ ان آیتوں میں جن کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد وہ پہاڑی اور جنگلی آدمی ہے جو حضرت سلیمان کے ہاں بیت المقدس بنانے کے لیے کام کرتے تھے. اب سوال میرا یہ ہے کہ چلیں ایک چیز ان کو لگا خلاف عقل ہے، جن کا تصور ہونا خلاف عقل ہے، تو اب وہ جن کے لفظ سے پہاڑی آدمی کیسے انہوں نے برآمد کیا، اس کی میتھڈالوجی کیا ہے؟ پہلے تو اس چیز کی تصحیح کی ہے، یہ خلاف عقل نہیں، خلاف مشاہدہ ہے. یعنی جو اصلی غلطی ہو رہی ہے وہ یہ ہے، جن میں نے نہیں دیکھے، آپ نے نہیں دیکھے، بہت سے انسانوں نے نہیں دیکھے، تو یہ خلاف مشاہدہ ہے. ٹھیک، تو کیا مشاہدہ آخری درجے میں ہمارا علم ہے؟ ہمارے تو مشاہدات ایک دہقان کے، ایک کسان کے، ایک جنگل میں رہنے والے انسان کے مشاہدات سے شروع ہوئے اور آج آفاق کے مشاہدات میں تبدیل ہو رہے ہیں. ہم نے اپنے گرد و پیش میں چند جانوروں کو دیکھا، اب ہم جب پوری دنیا میں نکلے تو اندازہ ہوا کہ مخلوقات کی اصناف کی کوئی حد ہی نہیں ہے. ایسے ایسے جزیروں میں جا پہنچے جہاں پودوں کی ایسی قسمیں ہیں، جانوروں کی ایسی قسمیں ہیں، نہ کبھی سنی، نہ کبھی دیکھی، نہ دنیا کے کسی اور خطے میں پائی جاتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ مشاہدے کی اثارت ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے. تو مشاہدہ بالکل اور چیز ہے اور عقل بالکل اور چیز. عقل کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ مشاہدات سے جو محسوس ہوتے ہیں، یعنی حواس کی گرفت میں آتے ہیں، ان سے غیر محسوس کا استنباط کرے. عقل کرتی یہی ہے. تو میرے نزدیک تو جب یہ کہا جاتا ہے نا یہ خلاف عقل ہے، جنات کا وجود یا فرشتوں کا وجود نہیں، یہ خلاف مشاہدہ ہے. تو چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کو ہم مان لیتے ہیں اور عقلی طور پر مان لیتے ہیں، جب اللہ کے رسول کو مان لیتے ہیں اور عقلی استدلال سے مان لیتے ہیں، جب یہ تسلیم کر لیتے ہیں اور عقلی استدلال سے تسلیم کر لیتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو پھر ہمارے مشاہدات سے ماوراء عالم کے مشاہدات کے بارے میں ہمیں اطلاع ملتی. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس وقت مریخ پر ایک گاڑی گئی ہوئی ہے، وہ وہاں کے بارے میں کوئی اطلاعات نشر کرنا شروع کر دیں. ممکن ہے کہ وہ بالکل ہی ہمارے پہلے علم اور مشاہدے کی نفی کرنے والی ہوں، تو پھر کیا انکار کر دیں گے ان کا؟ جو اطلاعات ہمیں قرآن مجید سے ملی ہیں وہ اطلاعات ایک دوسرے ذریعہ علم سے ملی ہیں. اس ذریعہ علم پر گفتگو ہوگی کہ وہ قابل اعتماد ہے یا نہیں. اگر آپ اس کو قابل اعتماد سمجھ لیتے ہیں اور عقلی طور پر سمجھ لیتے ہیں تو اس کی اطلاعات کا کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ جب سائنسی طور پر یہ بات مجھ پہ واضح ہو گئی کہ اس وقت جو گاڑی مریخ پر بھیجی گئی ہے وہ علم قابل اعتماد ہے جس کے ذریعے سے وہ گئی ہے اور اطلاعات نشر کر رہی ہے، بالکل ٹھیک. تو اب اطلاعات چیلنج نہیں کی جا سکتی. اب تو جو کچھ وہ بتائے گی وہ ایک حقیقت ہی ہوگی. تو اس وجہ سے یہ مقدمہ بھی ایک باطل مقدمہ ہے. جب اللہ کی کتاب کسی چیز کو بیان کرتی ہے تو اس کے بعد میرا مشاہدہ، پوری دنیا کا مشاہدہ، وہ جو جی چاہے کہتا رہے، بات وہی سچ اور وہی حق ہے جو اللہ کی کتاب نے بیان کر دی ہے. تو اس لیے اللہ کی کتاب میں دیکھا جائے گا. اور اللہ کی کتاب میں دیکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ یعنی آپ یہ دیکھیں گے سب سے پہلے کہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے عربی زبان میں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عربی زبان میں
جس کا علم تواتر اور اجماع کے ساتھ ہم کو منتقل ہوا ہے، اس میں اس کا مفہوم کیا ہے۔ اس کے سوا کوئی دوسرا طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے زمانے میں جن لوگوں نے لفظ کے لسانی تحلیل کو سامنے رکھ کر ان کے معنی متعین کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اپنی طرف سے نیا قرآن ایجاد کیا ہے۔ اچھا، یہ آخری درجے کی گمراہی ہے جس کو ہم نے دیکھا ہے اور علم کی دنیا میں دیکھا ہے۔ تو یہ تو اصولی بات ہے کہ لفظ کا مفہوم کیا ہے، وہ جس جگہ استعمال ہوا ہے وہاں جملے کی تالیف کس مفہوم کو قبول کرتی ہے، سیاق و سباق کس چیز کی تصدیق کرتا ہے، بس یہی چیزیں دیکھی جائیں گی۔ اس کے بعد جو اطلاع بھی واضح ہو گیا کہ عربی مبین میں نازل شدہ قرآن میں ہے، وہ آخری درجے کی صحیح۔ اگر کسی جگہ کوئی تردد پیدا ہوگا تو ہم، یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ ہم اس چیز کی تعویل کریں، نہیں، یہ ہے کہ ہم اپنے فہم کو ریوزٹ کریں۔ یہ ایک مرتبہ پھر دیکھیں گے کہ کہیں ہم بات سمجھنے میں غلطی تو نہیں کر گئے۔ تو اس کو اس اذعان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ میں نے لکھا بھی ہے اور کئی مرتبہ آپ لوگوں کو سنایا بھی ہے کہ میرے جلیل القدر استاد کو یہ مسئلہ پیش آیا کہ انہوں نے پرانی تفسیروں میں یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں عام طور پر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ موتی صرف کھاری پانی سے نکلتے ہیں، میٹھے پانی کے موتی یہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ قرآن مجید نے چونکہ یہ بات کہی ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، تو انہوں نے منہما کی تعویل کی، یعنی یہ ہوتی ہے تعویل، ایک چیز آپ کے مشاہدے کے خلاف آئی، تعویل کی۔ تو جب وہ اسی مقام پر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ سب لوگ یہ کہتے ہیں، مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ موتی کہاں کہاں سے نکلتے ہیں، لیکن اگر موتی بھی میرے سامنے آ کے کہیں کہ ہم صرف کھاری پانی سے نکلتے ہیں تو میں ان کی بات ماننے سے انکار کر دوں گا، کہ وہ قرآن کہتا ہے دونوں پانی سے نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اسی اذعان اور یقین کے ساتھ قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ کوئی چیز مشاہدے کے خلاف، عقلی مقدمات کے خلاف محسوس ہو رہی ہو تو سب سے پہلے تو اپنے مشاہدے اور عقلی مقدمات کو دیکھنا چاہیے، لیکن اگر فی الواقع کوئی چیز آپ کو متاثر کر رہی ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے کہ پھر ایک مرتبہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کر کے اپنے فہم کو ریوزٹ کریں گے۔ تعویل کرنے کا کوئی سوال نہیں، کوئی اس کا تصور بھی نہیں کیا۔ تعویل کا مطلب ہوتا ہے کہ بات کو آپ نے کچھ عقلی مقدمات کی بنیاد پر اس کے مفہوم سے پھیر دیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، جو مفہوم ہے وہ مجاز ہے تو، حقیقت ہے تو، زبان کے مسلمہ قواعد کی بنیاد پر اس کو طے کیا جائے گا اور اسی پر ایمان رکھا جائے گا۔ تو سلیمان علیہ السلام کے معاملے میں جن سے مراد کوئی جنگلی پہاڑی آدمی کسی بھی صورت میں نہیں لیا جا سکتا، کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا۔ عربی زبان اس کو ایک لمحے کے لیے سننے کے لیے بھی تیار نہیں، یعنی قبول کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ جو آدمی بھی عربی زبان سے واقف ہے وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں ہم سب اس سلسلے کو لے کے۔ ایک اور سوال میرے سامنے انہی کی تفسیر کھلی ہے سر سید احمد خان صاحب کی۔ مشہور آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کو کہا ہے کہ وہ لاٹھی ماریں اور پھر جو ہے اس سے چشمے پھوٹ گئے۔ اس کی توجیہ میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ پتھر پہ آپ ماریں، تو یہاں پر جو حجر ہے اس سے مراد پہاڑ اور ضرب سے مراد چلنا ہے۔ تو فضرب بعصاک الحجر کے معنی یہ ہوئے کہ اپنی لاٹھی کے سہارے پہاڑ پر چلو۔ تو جب وہ پہاڑ پر چلے سیدنا موسیٰ تو پہاڑ کے دوسری طرف سے جو ہے وہ چشمے ان کو پھوٹ کے نظر آئے۔ تو کیا زبان کے اعتبار سے ایک بات سر سید احمد خان کو خلاف مشاہدہ آپ کے الفاظ میں لگی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں مارا جائے، اور علت و سبب کے جو قاعدہ ہے اس کے بھی خلاف ہے کہ کیسے ایک پتھر سے چشمے پھوٹ گئے؟ تو انہوں نے اس کی تعویل کی، دونوں پہلو بتائیے گا کہ یہ کیا علت اور سبب کے جو ہمارے فطری قوانین ہیں اس کے خلاف ہے تو ہم کیا کریں گے، اور یہ زبان کیا اس کو قبول کرتی ہے؟ یہاں پہ قرآن مجید وہاں پہ کوئی سائنسی چیز بیان کر رہا ہے جو علت و معلول کا مسئلہ پیدا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ اپنی عنایت بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنے پیغمبر کو یہ کہا کہ ایسا کرو، جب اس نے ایسا کیا تو 12 چشمے پھوٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات پیغمبروں کو دیے ہیں۔ سیدنا موسیٰ کے معجزات تو بہت غیر معمولی ہیں۔ نبوت دی گئی اور انہوں نے نبوت ملتے ہی یہ درخواست کی کہ میں تو فرعون کے پاس جا رہا ہوں، وہ ایک باجبروت بادشاہ ہے، میری بات ہی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تو میرے پاس کیا سند تقرر ہے، کیسے جاؤں؟ لیکن ان بادشاہوں کا معاملہ یہ تو نہیں تھا کہ کوئی مقدمہ چلائیں گے اور آپ وہاں پہ وکیل کر لیں گے۔ وہ تو عدالت میں کھڑے ہوئے یا اپنے دربار میں کھڑے ہوئے یہ کہہ سکتے تھے گردن مار دو، گردن مار دی جاتی۔
تو جب انہوں نے یہ درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے سند تقرر کے طور پر ان کو معجزات دیے، اور ان میں آپ جانتے ہیں کہ یہ معجزہ بھی تھا، لٹھیا پھینکو سانپ بن جائے گی۔ یہ علت و معلول کے کس قانون کے تحت بنتا تھا؟ تو اس وجہ سے کوئی وجہ نہیں ہے اس کی تعویل کرنے کی۔ یہاں پر بھی اسی طرح دیکھا جائے گا کہ زبان کیا کہتی ہے، عربی زبان کی روح سے اس جملے کا مطلب کیا ہے۔ جو وضرب بعصاک الحجر کے معنی انہوں نے بیان کیے ہیں وہ عربی زبان میں ہرگز نہیں ہو سکتے۔ یہ بعض لوگ یہ جسارت کرتے ہیں کہ وہ ایک لفظ کو دیکھتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس صلے کے ساتھ، کس پریپوزیشن کے ساتھ کیا معنی دیتا ہے، فاعل اور مفعول کے بدل جانے سے اس میں کیا تغیرات ہوتے ہیں۔ تو زبان کے پہلو سے اپروچ کرنے کی بجائے وہ فاعل اور مفعول کو، کسی صلے کو، کسی استعمال کے محل کو نظر انداز کر کے کوئی چیز ضربہ سے لے لی، کوئی اس کے کسی صلے سے لے لی، کوئی اس کے کسی متعلق سے لے لی، ان کو ملا کے ایک نئے معنی پیدا کر لیتے ہیں۔ تو عربی زبان اس سے بالکل واقف نہیں ہے۔ قرآن مجید عربی مبین میں ہے۔ یہ کیوں کہا ہے قرآن نے اصرار کے ساتھ کہ بلسان عربی مبین، یعنی ایک واضح عربی زبان جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ دوسری جگہ کہا ہے کہ وہ واضح عربی زبان کون سی؟ آج کے مصر و شام کی، بلسانک محمد الرسول اللہ کی، آپ کے زمانے کی، اور اس زبان میں جو مفہوم ہے لفظ کا، جو تالیف جملہ کا تقاضا ہے، جو سیاق و سباق کہتا ہے، بس قرآن کے بانی وہی ہیں۔ اس کو سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی چیز خلاف مشاہدہ نظر آ رہی ہے تو آپ اپنے فہم کو ری وزٹ کریں گے، لیکن اگر بار بار مراجعت کے نتیجے میں یہ معلوم ہے قرآن تو یہی کہہ رہا ہے تو پھر مر جائیں گے، قرآن ہی کی بات صحیح ہوگی۔ سبحان اللہ۔ غام صاحب، آخر سوال اس موضوع پر، لوگ بعض نتائج سے جو سر سید احمد خان کے ہاں بھی نظر آتے ہیں، کچھ مماثلت تلاش کر کے جو مکتب فراہی کے علماء ہیں ان کو جوڑتے ہیں کہ شاید سر سید ہی کا جو نقطہ نظر ہے، پیراڈائم ہے، ایک ہی نتیجے تک دونوں جو ہیں وہ شاہراہیں لے کے جا رہی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا خلاصے کی صورت میں کہ سر سید کے جو اصول تفسیر ہیں اور جو فراہی مکتب فکر کے اصول تفسیر ہیں، ان میں بنیادی جو فرق ہے وہ فرق کیا ہے؟ وہی جو ابھی میں نے آپ سے عرض کی ہے، یعنی امام فراہی کے ہاں یہ چیز طے ہے کہ عربی زبان، اس کے اسالیب، جس طرح کہ وہ عربی زبان رسول اللہ کے زمانے میں بولی جاتی تھی، بالکل اسی کو سامنے رکھ کر ہم قرآن مجید کی مراجعت کریں گے۔ ہمارے عقلی مقدمات، ہمارے مشاہدات، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوگی کہ جو قرآن پر اثر انداز ہو۔ قرآن مجید سے جو بات سمجھ میں آئے گی اس کی روشنی میں ان چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ تو یہ تو ترتیب ہی بالکل الٹ ہے۔ تو ہمارے ہاں تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اور سر سید احمد خان کی بہت قومی خدمات ہیں، اور اس لحاظ سے وہ ہمارے قومی رہنماؤں میں نہایت ممتاز شخصیت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ لیکن قرآن مجید کی تفسیر یا قرآن مجید کے فہم سے متعلق جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، خواہ وہ اصول میں لکھا ہے، خواہ وہ اطلاق میں ہمارے سامنے آیا ہے، وہ بالکل ایک معصیت ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں۔